اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو قرآن سے جوڑے رکھے اور آپ کی زندگیوں کو امن، سکون، چین اور سلامتی سے بھر دے، آمین ثم آمین۔ آج تو بہت خوش ہوں گے کہ آج ہمارے اس کورس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ کورس آپ بار بار جب اس ویڈیوز کو دیکھیں گے تو بہت اچھے طریقے سے آپ کو ہر چیز آ جائے گی۔ دعا کریں کہ جلد ہی اس کا اگلا حصہ اس کورس کا، جو کہ تھوڑا سی اس میں گرامر شامل ہے، وہ آپ کو سمجھایا جائے، سکھایا جائے، تو انشاءاللہ جلدی اس کی ویڈیوز بھی آپ کے لیے تیار کی جا رہی ہیں۔ فی الحال آج یہ جو بڑا آسان سا ایک چیپٹر ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، لیسن نمبر 30۔ اور اس لیسن میں ہم کیا پڑھیں گے؟ میم مشدد۔ یہ میم مشدد وہ ہوتا ہے جس میم کے اوپر شد لگی ہوئی ہو، ٹھیک ہے؟ جس بھی حرف کے اوپر شد لگی ہوگی اس کو مشدد کہتے ہیں۔ تو یہاں میم پر شد کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یہ میم مشدد ہے۔ اب یہ میم مشدد کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے یہ دیکھیں، میم مشدد ہمیشہ اللہ کے نام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہم، اے اللہ یا اے میرے اللہ، اکثر دعائیہ کلمات اللہم سے شروع ہوتے ہیں، ہے نا؟ تو ہم نے دراصل اللہ کے نام کے ساتھ میم مشدد لگا دیا، تو کیا بن گیا؟ اللہم، اللہ، ہاں تو تھا نا اس کے ساتھ میم مشدد لگایا تو بن گیا اللہم۔ میم مشدد صرف اللہ کے نام کے آخر میں آتا ہے، کسی اور کے ساتھ میم مشدد نہیں لگتا۔ جب اللہ کو دل کی گہرائیوں سے پکارا جائے تو لفظ اللہ کے ساتھ میم مشدد کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہم، اے اللہ، بڑے دل کے ساتھ اللہ کو پکارا جا رہا ہے، تو دعائیں عموماً اسی لفظ سے شروع ہوتی ہیں۔ ایسے اللہم اجرنی من النار، اے میرے اللہ مجھے آگ سے بچا۔ اگر اپنے اکیلے کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں تو اجرنی کہیں گے، اگر اجتماعی دعا مانگ رہے ہیں تو اللہم اجرنا کہیں گے، نا مانے ہمیں، ٹھیک ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے میرے اللہ، افتح مانے کیا ہوگا؟ کھول دے، لی میرے لیے، ابوابا دروازے، رحمتک اپنی رحمت کے، اللہم اغفر لی، اے میرے اللہ مجھے بخش دے۔ تو چلیں کچھ آیات دیکھ لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں، دعائیہ کلمات کس طرح اللہم کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ جی، اللہم، یہ دیکھیں نا، اے میرے اللہ، ٹھیک ہے؟ اب اللہم اہدنی وسددنی، اے میرے اللہ مجھے ہدایت دے، یا اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ۔ آگے اللہم اغفر، اے میرے اللہ معاف فرما، للمؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، والمسلمین والمسلمات، اور مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو۔ اللہم، اے اللہ، انکا بے شک تو، عفون معاف کرنے والا ہے، تحب العفو تو پسند کرتا ہے معاف کرنے کو یا درگزر کرنے کو، فاعف عنی مجھے معاف کر دے، یا پس مجھے معاف کر دے۔ چھوٹی سی دعا ہے مگر کون سی دعا ہے پتہ ہے؟ ہاں جی، یہ ہے شب قدر میں مانگی جانے والی دعا، خصوصی طور پر رمضانوں میں جب ہم آخری عشرے میں جاگتے ہیں نا راتوں کو، تو پھر اس وقت ہم یہ دعا مانگتے ہیں اللہ پاک سے۔ بہت پیاری، بہت چھوٹی سی دعا ہے، اس کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ اللہم انی اسألک، اے میرے اللہ بے شک میں اسألک تجھ سے سوال کرتا ہوں، المعافات عافیت کا، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں۔ اے میرے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عافیت کا،
دنیا اور آخرت میں۔ اللہم مالک الملکی، اے اللہ بادشاہت کے مالک، تو تل ملکا، تو دیتا ہے بادشاہت، من تشاؤ، جسے تو چاہتا ہے، و تنزع الملکا، اور تو چھین لیتا ہے بادشاہت، ممن تشاؤ، جس سے تو چاہتا ہے، و تو عزو، اور تو عزت دیتا ہے، من تشاؤ، جسے تو چاہتا ہے، و تو ذلو، اور تو ذلت دیتا ہے، من تشاؤ، جسے تو چاہتا ہے۔ کیا مطلب اس کا بنا؟ اے اللہ بادشاہت کے مالک، تو دیتا ہے بادشاہت جسے تو چاہتا ہے، اور تو چھینتا ہے بادشاہت جس سے تو چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ کتنی بڑی بڑی آیتوں کا ترجمہ آپ فر کرنے لگ گئے ہیں، ہے نا؟ خوشی ہوتی ہے نا کہ ہم نے یہ اتنا سارا 30 صفحوں میں ماشاءاللہ قرآن پڑھنا سیکھ لیا۔ چلیں کچھ سلائیڈز تھیں جو کہ آپ کو میں نے دکھا دی ہیں۔ پورا سبق دیکھنا ہو تو میرا پچھلی جو ویڈیو ہے سبق نمبر 30 کی، وہ ضرور دیکھیے گا۔ چھوٹا سا سبق تھا، ختم بھی ہو گیا۔ چلیں کچھ سوالات پوچھ لیتے ہیں آپ سے۔ پہلا سوال ہے، مشدد سے کیا مراد ہے؟ دوسرا، میم مشدد کس کے نام کے ساتھ خاص طور پر لگایا جاتا ہے؟ تیسرا، جب اللہ کے نام کے ساتھ میم مشدد لگتا ہے تو کون سا لفظ بنتا ہے اور اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ چوتھا ہے، اللہم سے شروع ہونے والی 3 دعائیں بتا سکتے ہیں؟ اور پانچواں سوال، درود ابراہیمی کے دوسرے حصے کا ترجمہ بیان کیجیے۔ جی میں نے سوال پوچھے ہیں، اب آپ لوگ جواب فوراً آپ کے ذہنوں میں آ گئے ہوں گے۔ بڑا آسان جو ہے یہ، پھر بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں خود اس کے جوابات۔ پہلے سوال کا جواب ہے، مشدد سے مراد یہ ہے کہ جب کسی حرف کے اوپر شد لگی ہوتی ہے تو اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ میم پہ لگی ہے تو اس لیے میم مشدد۔ میم مشدد کس کے نام کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ خاص ہے، اور کسی کے نام کے ساتھ میم مشدد نہیں لگایا جاتا۔ جب اللہ کے نام کے ساتھ میم مشدد لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں اللہم۔ اللہ ہوتا ہے نا، اللہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ اللہم، اے اللہ۔ بڑے دل سے جب اللہ کو پکارتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہم۔ 3 دعائیں جو کہ اللہم سے شروع ہوتی ہیں، بڑی آسان ہیں، نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 تو ہم درود پاک پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی۔ نمبر 2 اللہم اغفر لی، ٹھیک ہے؟ اللہم اغفر لی کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ مجھے معاف فرما۔ تیسری دعا ہے اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور سیدھا رکھ۔ اب درود ابراہیمی کے دوسرا حصہ، پہلا تو ہے نا اللہم صلی علی محمد، دوسرا ہے اللہم بارک علی محمد، تو اس کا ترجمہ کر کے بتانا ہے۔ تو ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہم، اے اللہ، بارک علی محمد، برکت عطا فرما، اللہ پر، محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و اللہ اور پر، آل محمد محمد کی آل، کما بارکتا، کما جس طرح، بارکتا تو نے برکت نازل فرمائی، علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، و اللہ اور پر، آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انکا بے شک تو، حمید مجید۔ حمید معنی ہوتا ہے بہت زیادہ تعریف کے قابل، اور مجید معنی بزرگی والا۔ انکا بے شک تو، حمید مجید بہت تعریف کے قابل، بڑی بزرگی والا ہے، عظمت اور بزرگی والا ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہم۔ تو یہ تو ہو گیا ترجمہ اور سوالوں کے جواب۔ اب چھوٹا سا سبق تھا، فٹافٹ ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ، اور آج آپ کا الحمدللہ کورس بھی مکمل ہو گیا۔ تو اب میں نے سوچا ہے کہ آپ کو ایک بڑی سی آیت دے رہی ہوں، اس آیت کو آپ پڑھیں گے اور آپ بتائیں گے کہ کون کون سے لیسن اس ایک آیت میں شامل ہیں، ٹھیک؟ تو میں آپ کو آیت دے رہی ہوں، ذرا دھیان سے پڑھنا ہے اور پھر بتانا ہے کہ کون کون سے لیسن اس آیت میں ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے کم از کم 4 اسباق کے نام بتانے ہیں جو کہ آپ کو اس آیت میں نظر آ رہے ہیں۔ اگر زیادہ نظر آتے ہیں تو ویری گڈ، بتائیے۔ تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ
دوزخی ہیں۔ ہاں جی، اب بتائیے پہلا لفظ کیا ہے؟ وہ، اس کو تو آپ چھوڑ دیں، یہ تو آپ نے پڑھا ہے اور اس کے بعد اس کے کوئی الگ سے ہم نے سبق نہیں پڑھا، لیکن الذین سبق ہے، ٹھیک ہے، پہلا الذین۔ دوسرا لفظ ہے کفرو۔ کفرو کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے کفر کیا، کفرا کی جمع، بالکل صحیح، 3 زبر والے کی جمع بنانی سیکھی تھی، آخری حرف کو پیش میں بدلا زبر کو اور واو الف کا اضافہ کیا، کفرو انہوں نے کفر کیا۔ پھر کذبو، کذبو انہوں نے جھٹلایا، تجدید آ گئی نا زال پہ، تو کذبو، اور یہ بھی وہی 3 زبر والے کی جمع ہے۔ اس کے بعد ہے بی، آیاتینا۔ بی کیا ہے؟ بالکل صحیح، حروف جرا، اور آتینا نا کیا ہے؟ یہ کون سا نا ہے؟ تا فیملی کا یا کمال کے حروف؟ ہاں جی، آپ پہچان گئے کہ یہ نا کمال کے حروف کا ہے۔ اگر تا فیملی کا ہوتا تو کیا ہوتا؟ کسی فعل کے ساتھ لگا ہوا ہوتا۔ آیات جو ہیں وہ تو اسم ہے، تو یہاں پر یہ جو نا ہے لگا ہے کمال کے حروف کا۔ اولئکا، یہ بھی پورا سبق پڑھا تھا، یہی لوگ، انہی لوگ، ہے نا۔ اصحاب کا بھی سبق پورا پڑھا تھا، اصحاب الجحیم، جی دوزخ کی آگ کا نام ہے جحیم، اصحاب مانے والے۔ تو آپ نے اس آیت میں والذینہ ایک سبق الذینہ، دوسرا کفرو اور کذبو، تیسرا جو ہے بی، اور چوتھا نا، پانچواں اولئکا، اور چھٹا اصحاب، ماشاءاللہ۔ دوسری آیت چھوٹی سی ہے، اس میں آپ صرف 3 اسباق کے نام بتا دیں، تو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہما عینانی تجریان، ان دونوں جنتوں میں 2 بہتے ہوئے چشمے ہیں۔ فیہما، فی کیا ہے؟ حروف جارہ۔ ہما، یہ کیا ہے؟ ہما کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ 2، ان دونوں، یعنی کہ میل فیمیل پڑھے تھے نا جی، ہما ہم نے پڑھا 2 کے لیے، ان دونوں میں۔ اینانی، یہ ڈبل شا، اینانی تجریان، یہ بھی ڈبل شا، اور تجری اگر لکھا ہوتا تو کیا تھا؟ یہ فعل مضارع ہے، اور یہ تجری تا جو لگ گیا نا پہلے، تو یہ مؤنث کی نشانی بھی ہے جو کہ پہلے لگ جاتی ہے۔ تو اب ہم یہ کیا پہچانے ہیں؟ اس ایک چھوٹی سی آیت سے ہم نے کتنے سبق دیکھ لیے؟ فی یعنی کہ حروف جارہ، ہما ڈبل شا، اینان ڈبل شا، اور تجری جو ہے وہ آتین۔ اوکے، آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اس میں بھی 3 سبق بتا دیے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ جی اب آپ جلدی جلدی سبق بتائیں گے۔ الم مانے کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ لم، جی لم مانے نا کی فیملی میں نہیں۔ ترا، ترا کیا ہے؟ آتین کا ورڈ ہے۔ اور کیفا سبق پڑھا تھا نا آخر میں، سبق نمبر 28، کیفا۔ فعلا 3 زبر والا لفظ، ربو کا، ہاں جی اس میں کا کیا ہوا؟ کمال کا حرف، اور بی اصحاب، دونوں لفظ آپ بتا چکے ہیں۔ الفیل، یہ کیا ہوا؟ فیل کے ساتھ ال لگا دیا تو یہ خاص اسم بن گیا۔ تو آپ نے اس میں بھی کافی سارے الفاظ بتا دیے ہیں۔ لم نا کی فیملی سے ہے، ترا 3 کا لفظ ہے، کیفا جو ہے وہ سبق نمبر 28 سے لیا گیا ہے، فعلا جو ہے وہ 3 زبر والا لفظ ہے، اور ربو کا مکہ جو ہے وہ کمال کا حرف ہے، اور اصحاب الفیل جو ہے اصحاب سے لیا گیا، تو ماشاءاللہ بی کا جو ہے وہ بھی حروف جارہ سے۔ تو اس طرح آپ نے 6 اسباق بتا دیے ماشاءاللہ، چھوٹی سی آیت اور اتنے سارے اسباق آپ کو یاد آ گئے۔ تو اب یوں کیا کیجئے کہ جب بھی قرآن پاک پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ایک آیت اچھے طریقے سے غور سے دیکھیں، ٹائم اتنا نکالیں، اور اس کو دیکھ کر بتائیں کہ اس میں نے یہ لفظ کون سے سبق میں پڑھا ہے، یہ کون سے میں، اس طرح کر کے صرف ایک آیت کو اگر آپ کریں گے تو اس طرح یہ آپ کو رولز کبھی بھی نہیں بھولیں گے، یہ اسباق نہیں بھولیں گے، اور قرآن سے آپ جڑے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ایپیسوڈ بھی ختم ہوا، جلد ہی اگلے کورس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔
اس کو بھی آسانی سے سمجھنے کے لیے بالکل سارا مواد آپ کو انشاءاللہ بالکل اسی طرح ویڈیوز اور سلائیڈز کے ذریعے آپ کو مہیا کیا جائے گا۔ تو جڑیے رہیے میرے چینل سے، تب تک کے لیے طاہرہ رضوان کو اجازت دیجیے، اور بہت ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن سے جوڑے رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔